تراویح میں 23ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی اس میں قرآن کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مرنے والوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں۔ سورہ یاسین کے اندر توحید و رسالت اور آخرت کو پرزور انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مرنے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ یہ عقائد جو ہے بالکل تازہ ہو جائیں، کسی قسم کی شرک کی آمیزش لے کر وہ دنیا سے نہ جائے۔ خالص توحید جس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے وہ لے کر وہ دنیا سے رخصت ہو، اس لیے ان کے پاس پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ایک تصور اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ ایک مسند لگی ہے اور وہ گاؤ تکیہ جسے ہم بولتے ہیں نا، اب تو گھروں میں کم ڈھابوں پہ زیادہ دکھائی دیتی ہے، تو وہ گاؤ تکیہ لگی رہے گی، مسند لگی ہوگی اور یہ میوزک چل رہا ہوگا۔ اندازہ لگائیں ذرا۔ تو یہ دنیا کی جو لذت ہے وہ بہت تھوڑے دن کے، اور اس میں کوئی وہ مزہ نہیں ہے۔ وہاں کا جو مزہ ہوگا وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ ہمیش رہنے والا ہوگا۔ تو ہمیشہ ہمیش کی لذت کو تھوڑی سی لذت کے لیے ضائع نہ کر دیں۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ سلام کریں گے جنتیوں کو۔ اور مجرموں سے کہا جائے گا تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں چلے جاؤ کہ تم انکار کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تو ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ کیسا عجیب منظر ہوگا۔ یہاں تو اگر ہم کہیں کسی پریشانی مصیبت یا کسی جرم میں پھنس جاتے ہیں تو جھوٹ جپاٹ الٹی سیدھی گواہی دے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں تو ایسا کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنے کی کوشش وہاں پر بھی کریں گے، لیکن منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولے گا، ہاتھ، پیر بولے گا، آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہاں اس نے یہ غلط چیزیں دیکھی تھیں، کان گواہی دیں گے کہ یہ غلط چیزیں اس نے سنی تھی۔ تب کیا کریں گے؟ منہ تو بند ہے۔ جس اعضاء سے ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ گناہ گواہی دیں گے۔ کیسا مجبور ہوگا انسان، کیسا بے بس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب انداز میں تسلی دی گئی کہ لوگ آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا غم نہ کیجیے۔ جو لوگ اللہ پر بھپتیاں کسنے سے باز نہیں آتے، اگر وہ آپ کا مذاق اڑائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ فرمایا کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، تو وہ ایک کھلا ہوا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے ہم پر ایک بھپتی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ پانی بھی کیسا گندا ناپاک پانی، جس کو جب میاں بیوی نے دیکھا تو گھن کھائی، اس سے اپنے کپڑے دھو لیے۔ ایسے گندے پانی سے انسان کی پیدائش، اور ایسا انسان پھر اگر تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو کسی طرح سے اس کو زیب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ یعنی تم سرسبز درخت سے دو شاخیں لیتے ہو اور ان کو آپس میں رگڑ کر آگ جلا لیتے ہو۔
تو خدا کے لیے راکھ اور مٹی کے اندر سے زندگی نمودار کرتے کیا دیر لگتی ہے؟ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک واقعے کا ذکر ہے سورہ یاسین کے اندر، جس میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے، ہم اس کو انفرادی طور پر مطالعہ کریں۔ تھوڑا سا اشارہ میں آپ حضرات کو کر دیتا ہوں کہ کتنا اہم واقعہ ہے۔ ایک بستی والوں کا ذکر ہے کہ پہلے 2 رسول بھیجے گئے، انہوں نے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور رسول بھیجا ان کی مدد کے لیے، ان کی اعانت کے لیے، اور بستی والوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ پھر ایک انہی میں سے، ان کی قوم میں سے ایک شخص جو ہے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ ان لوگوں جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو اس نے ان کے سچے ہونے کی یہ دی کہ یہ آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں آپ کو، آپ سے کوئی لین دین کا مطالبہ نہیں ہے ان کا، ان کی بات مان لو اور وہ صحیح راستے پر ہیں، اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہ بندہ اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسوں کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کر رہا ہے، کھڑے ہو کر سمجھا رہا ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا، بستی والوں نے اس کو کیا کیا؟ قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا۔ دنیا سے گیا، جنت کے مناظر دیکھے، اب جو وہ سوچ رہا ہے اس کی سوچ کو، اس کے تخیل کو، اس کے خیالات کو اللہ تبارک تعالیٰ نقل کر رہے ہیں۔ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک ہی چنگھاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئی۔ یعنی وہ قوم پھر اس کے بعد ہلاک کر دی گئی، اور اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا لشکر اتارنے کی ضرورت نہیں دی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف ایک فرشتہ بھیجا اور ایک زوردار آواز اس نے نکالی، اور پوری قوم جو ہے صرف آواز سے ختم ہو کر رہ گئی۔ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا نا تو وہ زوردار آواز ہی ہوگی جس سے یہ ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ بھی آواز ہی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ اس دنیا میں پیدا کیے گئے سب پھر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ گاؤں میں جو ہے نا، جب وہ انڈے رکھے جاتے تھے مرغی کے نیچے بچوں کے لیے، تو جب کبھی بارش وارش کا سیزن رہتا تھا اور زوردار طریقے سے بادل جب گرجتا تھا، بجلی گرجتی آواز ہوتی ہے اس میں، تو بہت سارے بچے انڈے کے اندر ہی مر جاتے تھے۔ بہت سارے بچے وہ بادل کی گرج سے، اس آواز سے، جیسے یہ سور پھونکا جائے گا سب کچھ فنا ہو جائے گا، جان نکل جائے گی، انسان مر جائے گا، ایسا خیال آتا ہوگا کہ ایسی کیسی آواز ہوگی۔ تو ایسی آواز دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ جس کی، اب وہ بچے مرغی کے کتنے بڑے ہیں انڈے کے اندر، لیکن اس آواز کو برداشت نہیں کر سکے، اور زیادہ تیز آواز ہوگی، ہم اور آپ بھی نہیں برداشت کر سکیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ نہ سمجھ میں آئے۔ سورہ صافات میں کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ عنقریب تم پر غالب آ جائے گا۔
اور تم اللہ کے لشکروں کو خود اپنے صحن میں اترتا ہوا دیکھ لو گے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، عنقریب یہ بھی خوب دیکھ لیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، پھر ہم نے ایک صابر بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، ٹھیک ہے، بس سر نیاز خم ہے، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے۔ کیوں ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی کیا؟ اللہ کیسا ہے، ایسا کیسے اپنے بندوں کو ذبح کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ کوئی سوال نہیں، سر تسلیم خم، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر ڈالیے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تاکہ ذبح کریں، ہم نے اسے ندا دی، کہا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور بعد کے لوگوں میں اسے جاری کر دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسی سورہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ راستہ میں وہ کشتی میں سوار ہوئے اور زیادہ افراد کی وجہ سے وہ ڈگمگانے لگی، چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی کہ کسے کشتی سے اترنا ہوگا۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور وہ سمندر میں اتار دیے گئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، انہیں اپنے قصور کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تسبیح پڑھ کر معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ اگر کوئی ایسی مصیبت ہم پر آ پڑے کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہ دے، نکلنے کا کوئی راستہ ہمیں دکھائی نہ دے، تو یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہم خوب اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کریں، خوب اللہ تبارک تعالیٰ سے کیا کریں؟ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ کیسے راستہ نکالے گا یہ وہی بہتر جانتا ہے۔ یونس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب وہاں پر وہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر یونس ان الفاظ کے ساتھ اس کی حمد و ثنا اور استغفار اور تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ کب تک پڑے رہتے؟ قیامت تک۔ تو کوئی پریشانی ایسی ہو اگر اپنی ہماری اور آپ کی زندگی میں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، تو بس اب اللہ کے حضور پڑ جائیں اور خوب استغفار کریں، خوب توبہ کریں۔ سورہ نوح کی آیت بھی ہمیں بتلا رہی ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کن کن نعمتوں سے ہمیں نوازتے ہیں۔ جب سورہ نوح آئے گی تو اس کی تفصیل ہمارے اور آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ آخرکار بڑی سقیم حالت میں مچھلی نے انہیں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور وہیں اپنی قدرت سے اللہ نے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کا پھل انہوں نے کھایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ سب مسلمان ہوئے۔ آپ ایک عرصہ تک رہے۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ بتا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ صاد کی ابتدا اس تفسیرہ سے ہوتی ہے جو اللہ نے قریش مکہ کی ان باتوں پر کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، توحید اور دین کی دعوت کے جواب میں بطور مہم آبادی میں کہتے پھرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، انہی میں سے ایک بشر کیسے ڈرانے والا بن گیا؟ یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس نے تو سارے معبودوں کو ایک بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یقیناً یہ بات کسی اور غرض سے یعنی اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو بڑے بڑے مالدار اور سرداروں میں سے کسی کو بھیجنا تھا۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں
کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اگر یہ اتنے اہم ہوتے کہ ہم ان سے مشورہ کر کے نبی بناتے تو پھر یہ عرش الہی پر چڑھ کر فیصلہ بدلوا لیتے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اس شہر میں ہی شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے اور گروہ تو وہ تھے، ان کی ان کے سامنے کیا حقیقت، مگر میری سزا کا فیصلہ ان پر چپک کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے ہی ان کا حساب چکا دیا جائے۔ سورہ صاد کے بعد تراویح میں سورہ زمر کے 3 رکوع شامل ہیں۔ یہ سورہ مسلمانوں کے مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس سورہ میں کہا گیا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک ملک یا زمین اللہ کی بندگی کرنے والوں پر تنگ کر دی گئی ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا اصل مقصد واضح کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے، اور دین خالص صرف اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والوں کے متعلق بھی ان میں اتفاق نہیں۔ کوئی سورج، چاند اور ستاروں کو دیوتا اور ذریعہ بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی اور کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کا یقین ہو سکے، اور نہ کبھی اللہ کے پاس سے کوئی ناموں کی فہرست آئی ہے کہ یہ سب ان کو اس حیثیت سے مان لیں۔ بس اندھی عقیدت میں محض اپنے قیاس سے اپنے پچھلوں کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اختلاف ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے انہیں کاذب کفار کہا اور کہا کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی ایسے لوگ جھوٹا گڑھا ہوا عقیدہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو یہ مقام دیتا، مگر خالق و مخلوق میں یہ رشتہ ناممکن ہے۔ چنانچہ پاک ہے وہ اس سے کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اللہ ہے اکیلا غالب۔ یہ مقام قرآن کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی بیٹا بناتا وہ بہرحال مخلوق ہوتا، اور مخلوق الوہیت میں شریک نہیں ہو سکتی۔ ہاں صرف برگزیدہ بزرگ ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، بناتا تو تمہیں ضرور خبر کرتا۔ اس نے اپنے رسولوں کو برگزیدہ کیا، مگر وہ بھی اس کے بندے اور رسول ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ اور کائنات کے صحیح تعلق کے بارے میں وضاحت کی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلا جا رہا ہے۔ جان رکھو زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وہ وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر و مادہ پیدا فرمائے۔ وہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں فرما دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روش پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے بہت سے بد مزاج آقا ہوں، اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو کہ وہ اس کی خدمت کرے، اور سب ایک دوسرے کے خلاف حکم جاری کرتے ہوں، اور جس کی خدمت کرنے یا حکم ماننے میں وہ
کوتاہی کرے وہی اسے ڈانٹنے پھٹکارنے لگے اور سزا دینے پر تل جائے، اس کے برخلاف وہ شخص ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو اور اسے بس ایک ہی کی خدمت کرنی اور اسی کو راضی کرنا ہو، کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ سوچو کون امن اور چین میں رہے گا، ایک کا غلام یا بہت سے آقاؤں کا غلام؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے اور ان لوگوں کو بھی وہیں پہنچنا ہے۔ آخر کار قیامت کے دن سب اپنے رب کے حضور اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ 20ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب